جی، میرا نام ارشد اقبال ہے۔ میں 2008 سے اسلام آباد میں بطور صحافی جاب کر رہا ہوں۔ اس وقت میں ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ ڈیسک پر منسلک ہوں، ڈیسک پر جاب کر رہا ہوں۔ ساتھ میں چند جو ویب سائٹس ہیں اردو کے اور دیگر اخبارات ہیں، ان میں بطور کالم لکھ رہا ہوں۔ اور پاکستان میں چند گھنٹوں کے بعد 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں اس کے لیے پولنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ حالات سیکیورٹی سچویشن خراب ہیں ملک کے اندر، اور سرحدات پر ایران کے ساتھ معاملہ کشیدہ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو نگران حکومت ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تمام جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں، اور ان کے مطابق انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی جو پاکستان کی ایک بڑی جماعت جو ہے تحریک انصاف، اس کے سربراہ اڈیالہ جیل میں مختلف کیسز میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، ان کا انتخابی جو نشان ہے وہ اس کے بغیر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے جو وائس چیئرمین ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، اور عمران خان کی اہلیہ وہ بھی جیل میں ہیں اس وقت۔ ان کا جو بنی گانہ کی رہائش گاہ ہے وہ سب جیل قرار دیا جا چکا ہے، وہ وہیں پر قید ہیں، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں ہیں اس وقت۔ انتخابی مہم جو ہے وہ اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے بند کیا جا چکا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، اور اس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے، اور دیگر جو چھوٹی بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی مہم کمپلیٹ کر چکی ہیں۔ اور اس وقت یہ بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ پاکستان میں کس سیاسی جماعت کی حکومت بنے گی اور بن سکتی ہے، کیونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس الیکشن سے انتخابی نشان کی عدم موجودگی کے باعث باہر ہے۔ ان کے جو بیشتر رہنما ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو جوائن کر چکے ہیں، اور بڑی جو قیادت ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور باقی جو ان کے امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ انریسٹ کی جو سچویشن ہے، سیکیورٹی سچویشن ہے، وہ بھی زیادہ ان کو تسلی بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو دیگر آرمڈ فورسز ہیں، وہ سب جو ہے مطمئن ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ اس طریقے سے الیکشن کمیشن بھی ہے، وہ بھی مطمئن ہے اور الیکشن کرانے کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابی مہم کمپلیٹ کر چکی ہیں، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں، اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن مہم اپنی مکمل کر چکی ہیں۔ موجودہ جو صورتحال اگر اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں کبھی بھی انتخابات جو ہے اس کو شفاف نہ تو قرار دیا جا چکا ہے، اور نہ ہی جو جیتنے والی پارٹی کے علاوہ جو دیگر پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو جیتنے کی جیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ہم سب کو یاد ہے کہ 2013 میں بھی جو مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی، تو پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے، اور ان کے ساتھ جو پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طارق القادری وہ ساتھ موجود تھے، اور دھرنا دیا گیا 126 دنوں کا۔ تو 2013 میں بھی عدم
اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا الیکشن کے انعقاد پر۔ اس طریقے سے پھر جب 2018 میں انتخابات ہوئے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور پھر اس پر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، اس طرح کی دیگر جو جماعتیں تھیں جو ان کی اتحادی نہیں تھی، تو وہ سب نے بھی ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ اور اب بھی ایک الیکشن بس چند گھنٹے ہی اس کی پولنگ میں رہ رہے ہیں، اور جب یہ الیکشن منعقد ہوں گے تو اس میں کوئی بھی پارٹی اکثریت لے گی تو دیگر جو پارٹیاں ہوں گی وہ کبھی بھی اس کی کامیابی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرے گی، تحریک انصاف تو سوال ہی پیدا نہیں ہے تو وہ بھی تسلیم نہیں کرے گی، اور دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اگر ان کے اتحادی ہیں جیسے MQM ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے، تو وہ ان کے اتحادی، لیکن جماعت اسلامی اس کے اگینسٹ ہے، اس کی مخالف پارٹی ہے تو وہ بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اس طریقے سے اگر پاکستان تحریک انصاف چونکہ پارٹی کے بغیر الیکشن ان کے امیدوار لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، اگر وہ اکثریت لے لیتے ہیں اور ان کی اکثریت بنتی ہے پارلیمنٹ میں، اور وہ اپنے لیے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر دیگر جماعتیں جو ہیں اس کی کامیابی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی ہے ان کی حکومت بنتی ہے تو بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز جو تحریک انصاف ہے اور دیگر جماعتیں وہ بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ایک بار پھر سامنے آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ موومنٹ پاکستان ہے وہ ان کا اتحاد ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی اتحاد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ کئی نشستوں پر ہو چکی ہے، تو وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ایک بار پھر نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر دوسری جو بڑی پارٹی ہے وہ ہے جمعیت، وہ ہے پیپلز پارٹی کی، تو وہ بھی حکومت بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک، ان کی الگ سی ایک پارٹی جو انہوں نے بنائی تھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، تو خیبر پختونخوا میں ان کی بھی ایک حکومت بن سکتی ہے۔ پنجاب میں نون لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی، اور بلوچستان میں جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔